کیا آپ کو پڑی تھی؟ آپ لندن سے انگلینڈ سے پاکستان کے ماحول کو تبدیل کرنے کے آئے، وہ بھی بچوں کو. وہی درد جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا تھا، امت کی اصلاح کا، قوموں کی اصلاح کا. سب سے زیادہ ٹام اینڈ جیری دیکھا جاتا ہے. تقریباً 20 کے قریب فلمیں بنی ہیں جس نے پروموٹ کیا ہے LGBT کو. اب یہ تو نہیں کہہ رہے، اور میں اس کو نہیں بائے کروں گا کہ مدارس میں چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، وہاں پہ اس طرح کے کیسز نہیں آ رہے کہ مرد اور تو وہاں پہ وہ یہ چیز کیسے پہنچ رہی ہے؟ ایک بچے کے لیے ماں باپ رول ماڈل نہیں ہوتے. بچوں کو گالیاں سکھانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ اچانک رمضان آتا ہے، گھر والے کہتے نہیں چلے ابھی روزے بھی رکھنے ہیں تم نے، ابھی نماز میں بھی جانا ہے، ابھی تراویح میں بھی جانا ہے. تو وہ تو کنفیوژن ہے نا کہ یہ کون سی دنیا ہے اور وہ کون سی دنیا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ اور کیا چیلنجز ہیں آپ کے لیے؟ تو کارٹونز کے اندر تو حجاب والی ہے اور بیچ میں ایڈ آ رہا ہے جو بنا حجاب کی، تو بچہ تو کنفیوژن ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک چینل جو کڈز جانرے کا، نیوز کو چھوڑ دیں آپ، اگر آپ کو نیشن وائڈ چلانا ہے اسے تاکہ ہر گھر میں پہنچے وہ، تو آپ کو 5 سے 6 کروڑ روپیہ سال کا خرچ کرنا ہے. مثلا آصف زرداری صاحب اگر ہورا ٹی وی دیکھتے بچپن سے، جی، عمران خان صاحب دیکھتے، نواز شریف صاحب ہورا ٹی وی دیکھ کے بڑے ہوتے، تو آج کچھ ڈفرینٹ رزلٹ ہوتا. ایک ملک جو اسلام کے لیے بنا، اسلام کے نام پر بنا، جس کے اندر 250 ملین مسلمان آبادی رہتی ہے، وہاں کی میڈیا ایجنسی ہمیں طنز کرے کہ آپ کا چینل تو اسلامک نظر آتا ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. آئیے آج اس ایج کی طرف چلتے ہیں کہ جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جب وہ بچہ روتا ہے، ماں اس کے ہاتھ میں اس کے رونے کو چپ کرانے کے لیے کھلونا پیش کر دیتی ہے، اور آج کے زمانے میں تو سیل فون دے دیتی ہے. اس سیل فون میں وہ جو چاہے، جہاں چاہے، جس وادی میں چاہے قدم رکھے. کارٹون کے نام پہ وہ جس کلچر کو چاہے ڈسکور کرے، جس آئیڈینٹی کو چاہے ہائی جیک کرے یا ہائی جیک ہو جائے. کوئی ولگیرٹی ہو یا کوئی ایسی چیز جو اس کے ریلیجن کے بالکل برعکس ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو ابھی بچہ ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت وہ ٹائم گزار رہا ہے، بلکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ لرننگ وہ اسی ایج میں کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ 7 ایئرس جتنا وہ سیکھتا ہے اتنا وہ پوری زندگی نہیں سیکھ سکتا. اس وقت اس کی لرننگ لینگویج کو لے کے، کلچر کو لے کے، ریلیجن کو لے کے سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور ہماری نگاہ میں وہ اس وقت ایک ٹائم پاس ہوتا ہے. لہٰذا ہم اس کو کارٹون دکھاتے ہیں. کارٹون کلچر اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں عام ہے. میں اگر اپنے دادا سے پوچھتا کہ آپ نے کون سا کارٹون دیکھا ہے تو وہ مجھے خود کارٹون سمجھتے ہیں. مگر آج کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے وقت کے کارٹون اور اپنے ہیرو کو نہ پتہ ہو، بلکہ اب تو اس کو آپ اور میں بھی ایک کارٹون ہی نظر آ رہے ہوں گے. میں اسی ٹاپک کے اوپر ایک بہت ہی اہم شخصیت کے ساتھ گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں کہ اس پروگرام میں خاص طور سے، اور ویسے بھی لندن سے تشریف لے کر آئے، انگلینڈ سے ایک پروجیکٹ لے کر آئے جو پورا ٹی وی کے نام سے ہے، جس میں وہ بچوں کو اخلاقی طور سے ایک سٹینڈرڈ متعارف کروا رہے ہیں. اور صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پیرنٹس بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ایک عجیب ڈفرینس ہمیں محسوس ہوتا ہے. مشکلات بے شمار ہیں. کہتے ہیں کہ اپنے پروجیکٹ میں وہ بے حجاب خواتین کو بھی نہیں آنے دیں گے. ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر بھی ایک پروٹوکول لگائیں گے. یہ کیسے چلیں گے اور کیسے اپنا میسج ڈلیور کر پائیں گے؟ آئیے ان سے پوچھتے ہیں. پروگرام میں تشریف فرمائیں CEO ہیں ہورا ٹی وی کے سید عارف رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے الحمدللہ. کیا آپ کو پڑی تھی؟ آپ لندن سے انگلینڈ سے پاکستان کے ماحول کو تبدیل کرنے کے آئے، وہ بھی بچوں کو. وہی درد جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا تھا، امت کی اصلاح کا، قوموں کی اصلاح کا. خاص کر کے جب انسان مغربی دنیا میں چلا جاتا ہے نا، تو اس کے سامنے جو پکچر آتی ہے، تصویر آتی ہے، اس تصویر کو دیکھ کر دین کی اہمیت زیادہ سمجھ میں آتی ہے بہتر. کیونکہ ہم بایولوجیکل مسلمس ہیں، ایک اسلامی ملک ہمیں گفٹ میں ملا ہے. یہاں پر محنت تو نہیں کی ہم نے اس کے لیے، اس نسل نے پہلے نے جو کی ہے وہ کی ہے. تو ہمیں وہ قدر نہیں ہے دین کی کہ دین ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے اور کیا مشکلات ہیں جن سے دین ہمیں بچانا چاہتا ہے. اگر میں خلاصہ صرف بہت ہی سمرائز بیان کروں تو 2017-18 میں انگلینڈ میں بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک پروجیکٹ لانچ ہوا جس کا نام تھا RSE، ریلیشن شپ اینڈ سیکس ایجوکیشن، جس کا مقصد یہ تھا کہ 4 سال کے بچے کو اسکول میں سیکس ایجوکیشن دیا جائے. 4 سال کے 4 سال کی سیکس ایجوکیشن. یہ تقریباً 200 پیجز کا ایک مینڈیٹ تھا جو ابھی بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے تھا،
جسے اجرا کرنا تھا 2020 سے ساری سکولز کے اندر، اور ہر ایج کو کیا کیا سکھایا جائے اب میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات وہ خود پڑھ سکتے ناظرین جا کر کے اس کو. اس پر ایک احتجاجی موومنٹ بھی یو کے میں سٹارٹ ہوا، برمنگھم میں، مینچسٹر میں، جہاں مسلمان آبادی ہے، کہ یہ ہم اپنی مسلم سکولز میں سے نہیں الاؤ کریں گے، لیکن ان کا اصرار یہ تھا کہ نہیں یہ ہوگا وہاں پر بھی، جس میں آبجیکٹیو یہی تھا کہ بچوں کو ٹرانسجینڈر اور LGBT کی طرف رجحان کرانا. ان کا سارا کانٹینٹ، کتابیں، سب کچھ ریڈی کر دی، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کارٹونز، اینیمیشنز کے ذریعے اس چیز کی تبلیغات شروع ہو گئی تھی، اور بڑے بڑے پلیئر جیسے والٹ ڈزنی نے اپنے کارٹونز کے اندر ان چیزوں کو کثرت سے لانا شروع کر دیا تھا. لٹل پونی جیسا فیمس جو اینیمیشن سیریز چلتا تھا وہاں پر، پیپا پگز، ان ساری چیزوں کے اندر یہ چیزیں آنے شروع ہو گئی. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ جو چیز مغرب میں ہوتی ہے وہ شرق میں بھی پہنچتی ہے حتماً، اور کیونکہ ہماری قوم کا بھی رجحان جو ہے وہ ویسٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا ایجوکیشن سسٹم سارا ویسٹرن ہی اکثر اسی طرف ہوتا ہے. انگلش میڈیم میں ہم اکثر بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ویسٹرن سکولز بھی یہاں پر اویلیبل ہے، تو یہ بہت عنقریب یہ ساری چیزیں یہاں بھی پہنچے گی. اور ہمارے یہاں کیونکہ پیرنٹس جو ہے وہ اتنے کنسرن بھی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو موت تک مسلمان ہی رہیں گے، ہمارا ایمان کانکریٹ ایمان ہے، اس میں کچھ نہیں آتا. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کوشش کرتے وہاں کے اسکولنگ سسٹمز اپنے بنائیں، کچھ کریں، یہ بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن جو اپنی کیپیسٹی میں تھا ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ میڈیا کے اوپر اس کام کو شروع کریں، اور بچوں کو حلال اور پیور کانٹینٹ دیں، جس میں ایک تو وہ محفوظ ہو فساد سے، دوسرا ساتھ میں ان کی تعلیم و تربیت بھی اسی چینل کے، اسی میڈیم کے ذریعے شروع ہو. آپ نے کہا فساد سے، یعنی وائلنس سے وہ محفوظ رہے. فساد سے مراد اخلاقی فساد زیادہ ہے. یہاں پہ وائلنس بھی ہے لیکن زیادہ تر اخلاقی فساد ہے، جنسی فساد ہے. آپ نے ویسے اپنی ایج میں، جب آپ ایک کڈز والی ایج میں ہوں گے، اس پر کارٹونز دیکھے ہوں گے، آپ کون سے کارٹونز ویسے آپ کو پسند تھے، نظر کے سامنے سے گزرتے تھے؟ اب بچپن میں تو یہی جو کارٹونز ہوتے تھے، ٹام اینڈ جیری اور اس طرح کی چیزیں جو تھی بیسیکلی وہی دیکھا کرتے ہیں. زیادہ اتنا نہیں تھا رجحان، اتنا کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہوتا تھا اس وقت اتنا. سب سے زیادہ ٹام اینڈ جیری دیکھا جاتا ہے، اور ابھی میری بات بھی ہو رہی تھی، میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ مار پیٹ ٹام اینڈ جیری میں ہی ہوتی ہے. نمبر 1 وائلنس کانٹینٹ. نمبر 1 مجھے ماسک پسند تھا، اور اس میں تو اس کے پاس یعنی سنگل ہینڈڈلی بہت سارے فارمولے تھے وائلنس پھیلانے کے. وہ تو راکٹ رانچر سے لے کر کلاشن کو وہ ٹینک بھی نکال لیتا تھا اپنی جیب سے، اور یہ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی تھی کہ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مار کے کیا ہو جاتا ہے. اور تقریباً سارے کارٹونز میں 90% یہی کانٹینٹ ہے. آپ ایگری کرتے ہیں بچے کو یہ دکھانا چاہیے اس عمر میں؟ یہ نہیں دکھانا چاہیے. ہم نے اس پہ ایک سروے کیا، ایسی نہیں کہ ہم نے کام شروع کر دیا. ایک سروے فارم بنایا جس کو ہم نے انڈیا، پاکستان، یو کے پیرنٹس کی طرف کوشش کیا، اپنے جو سوشل میڈیا نیٹ ورک تھا اس کے تھرو اس کو اسپریڈ کیا. تو وی ور سرپرائز دیٹ 95% پیرنٹس ور کنسرنڈ اباؤٹ کہ ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، اور پیرنٹس فرسٹریٹ ہو کر کے گیو اپ کر جاتے، ٹھیک ہے دیکھنے دو ورنہ بچہ تنگ کرے گا، جو چل رہا ہے چلنے دو. ان کو اتنا سینس نہیں ہوتا ہے. دیور ہارڈلی لیس دین 10% پیرنٹس جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر کانٹینٹ کو ویریفائی کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی ویسی چیز آتی تو پھر اس کو نہیں دیکھنے دیتے ہیں وہ چیز. تو یہ کلیئر ہمیں مل گیا ڈائریکشن کہ پیرنٹس نیڈ این آلٹرنیٹیو. یہ نہیں ہے کہ جو کنسرن پیرنٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، کنسرن پیرنٹ جو چاہتے ہیں کہ بچوں کو آلٹرنیٹیو ملے، جو کہ اویلیبل نہیں ہے آلٹرنیٹیو صحیح پیرامیٹرز میں اور صحیح فارمیٹ میں. تو کیوں نہ اس پہ کام کیا جائے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو کارٹونس اس وقت چل رہے ہیں، نہ صرف اس میں ایک تو ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس میں 2 طرح کے فساد ہوتے ہیں. ایک ظاہری فساد ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، جیسے آپ نے کہا وائلنس ہے یا رومانٹک سینس ہے، کسنگ سینس ہے، بہت کامن ہے ان کارٹونس کے اندر اس وقت. ایک ہوتا ہے آئیڈیالوجیکل کرپشن جو بچے کی ذہنیت کو بنا رہا ہوتا ہے. مثال آپ نے سپر مین جب دکھا دیا بچے کو کنٹینیوسلی، اسپائڈر مین جب دکھا دیا تو ساری قدرت جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں آ گئی، ایک شخص کے اندر آ گئی، اور الہی قدرت، اللہ تعالیٰ کی سنن، یہ ساری کی ساری چیزیں حسب ہو جاتی. وہ بچہ اس کبھی سوچتا بھی نہیں، الوہیت کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں جاتا ہے. اب جو بچہ 3 سال، اب تو 2 سال کی عمر سے ہی بچے شروع ہو جاتے ہیں دیکھنا، تو 2 سال سے لے کے 10 سال تک بھی اگر وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے تو آئیڈیالوجیکل ڈیولپمنٹ اس کا اسی آئیڈیالوجی کے مطابق ہوتا ہے جس نے وہ کانٹینٹ بنایا ہے.
اسی لیے قرآن کی اگر آپ آیت کو دیکھیں سورہ لقمان میں آیت نمبر 6 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے وہاں پر جو ہے کہ حدیث سے لہو، کہ اے لوگوں مشتری نہ بنو حدیث لہو کے. حدیث لہو کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو انسان کو صحیح کاموں سے دور لے جائے، ڈسٹریکٹ کرے، ہوا سے پستی کی طرف لے جائے. یعنی انسان کا جو مقصد ایک خلقت ہے جو اللہ کی طرف اس کو جانا ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو لے جائے. اور اسے قرآن نے استعمال کی حدیث لہو. اور اس پر مفسرین بھی اتفاق یہی کرتے ہیں کہ حدیث لہو سے مراد اب اس کے مصادق جو بھی تھے اس وقت. کوئی واقعہ ملتا ہے کہ ایران سے کوئی آتا تھا جو داستانیں سناتا تھا رستم کی، اس کے حوالے سے یہ حدیث یہ آیت آئی ہے. اچھا ہاں اس وقت یہ باقی یہ تھا کہ نہیں یہ کسی نے ایک کنیز رکھی تھی جو گانے بڑے اچھے گانے گاتی تھی اور لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے، رسول اللہ کی آیتیں نہیں سنتے تھے قرآن کی اور اس کی. لیکن بہرحال جو بھی ہے اتفاق یہ ہے کہ ان جنرل یہ کانٹینٹ ہے، یہ قرآنی اصطلاح کانٹینٹ کی ہے، جو چاہے اس میں کوئی بھی کانٹینٹ ہو. اور اللہ کہتا ہے تم خریدتے ہو اسے دیکھ کے اور اس کے ذریعے لوگوں کو سبیل اللہ سے دور کیا جاتا ہے اور دین کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. یعنی اتنی خوبصورت انداز سے کلیئرٹی کے ساتھ قرآن نے اس میڈیا کے موضوع کو پیش کر دیا ہے. اور آج آپ ویسٹرن میڈیا دیکھیں، اپنا میڈیا دیکھیں، میں سمجھتا ہوں 99% حدیث لہوی چل رہی ہے اس کے اوپر، یہی صرف کانٹینٹ چل رہا ہے اس کے. اچھا ویسٹرن میڈیا جو کارٹون بنا رہا ہے، جو ہم دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے بچے دیکھ پا رہے ہیں، ایسا شاید ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ یہ صرف کام چلاؤ ہے، فی الحال کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور بچہ انوالو ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے یا صحیح جگہ پہ کنٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. مگر کچھ ایسے کارٹونز ہم نے دیکھے مثلا اور کلپس کی صورت میں جہاں 100-50 سال آگے کی پریڈکشنز ہو رہی ہیں. مثلا سمسن اس حوالے سے بڑا پاپولر چل رہا ہے کہ جی وہاں پہ کیا ایکٹیویٹی آگے 10-20 سال بعد ہوگی، الیکشن میں کون صدر آئے گا، کیسے بیٹھے گا، کیا کرے گا، پریس کانفرنس کہاں ہوگی. تو وہ لوگ اس پہ اتنا پلان کام کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے نہ صرف یہ بلکہ جو ایک آئیڈیالوجیکل ایجنڈا ہے، ویسٹ کا آئیڈیالوجی کیا ہے، ہیومینزم ہے، مٹریلزم ہے، لبرلزم ہے. یعنی اس کے اندر کانسیپٹ ڈیوینٹی کا تو بالکل نہیں ہے نا، الہیت کا ہے ہی نہیں، اسپریچولیٹی کا ہے ہی نہیں کانسیپٹ. یعنی انسان کی زندگی کا مقصد ہے لذت اٹھانا، اور لذت جتنی ہو سکے میکسیمم لذت اٹھائے، کمفرٹ حاصل کریں اور اس کے بعد مر کے چلا جائے. اب یہ وہ کس طرح سے میکسیمائز کرے اس چیز کو، اس کی پراپر پلاننگ کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں. یعنی اب مثال اگر LGBT کی طرف لانا ہے، کیونکہ ڈی پاپولیشن آپ نے کرنا ہے دنیا کا پاپولیشن کم کرنا ہے. جب کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نسل نہیں بڑھنی چاہیے. نسل کیسے نہیں بڑھے گی؟ جب شادی ہوگی تو نسل چلے کم ہوگی لیکن بڑھے گی تو صحیح، لیکن شادی کو آپ ہٹا دیں، صرف لذت کو لے آئے بیچ میں، لذت کو باقی رکھیں، ازدواج کو ہٹا دیں. اس کا ایک طریقہ LGBT ہے، ہم جنسی ہے. مرد مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ تعلقات رکھے، بچہ ہوگا ہی نہیں وہاں پر. اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ 2017-18 سے یہ بڑی اگریسولی آگے بڑھی. 19 کے اندر انڈیا نے اس کے اوپر لا پاس کر دیا کہ یہ لیگل ہے. اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو 2000 سے آپ اگر اسٹڈی کریں میڈیا پہ تو مسلسل اس کے اوپر موویز بنتی رہی ہیں. کارٹونز کے اندر یہ سبلیمنلی آتا رہا ان چیزوں کو، اور یہ ایک طریقے سے ذہنیت جو ہے وہ بنتی گئی ہے. اور انڈیا میں جب یہ لا، میں انڈیا کی مثال دوں آپ کو، جب یہ لا آیا تو ایک بڑا ہنگامہ ہوا ہندو کمیونٹی میں بھی کہ ان کے نزدیک بھی یہ چیز بڑی جو ہے بری مانی جاتی ہے. لیکن ود ان 2 ایئرس تقریباً 20 کے قریب فلمیں بنی ہے جس نے پروموٹ کیا ہے LGBT کو، اور سب کچھ نارملائز ہو گیا. میڈیا نے یہ کام کر دیا. انفیکٹ پہلی فلم جس نے ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کیا اس میں انہوں نے پاکستانی سیلیبریٹی کو انوائٹ کر کے اس فلم کو بنایا ہے. جی دا ٹاپ موسٹ اسٹار آف پاکستان کو ٹریول کروایا ہے، اس کے ساتھ شوٹ کروائی ہے، اور اس کو وہ ہم جنس والا کریکٹر اس کو دیا، ایک مسلمان کریکٹر کو، مسلمان آرٹسٹ کو پاکستان سے بلا کر کے. تو یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. اچھا جسٹ اے کویشچن، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، ریفلیکشن تو اس کی وہاں بھی نظر آ رہی ہے جہاں کارٹون نہیں جاتے، موویز نہیں جاتی، تھیٹرز نہیں جاتے. جی مطلب آپ یہ تو نہیں کہہ رہے، اور میں اس کو نہیں بائے کروں گا، کہ مدارس میں چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، وہاں پہ اس طرح کے کیسز نہیں آ رہے کہ مرد اور تو وہاں پہ وہ یہ چیز کیسے پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے قوم لوط کی بات کی ہے نا. اس وقت تو کوئی ایسا نہ ٹی وی تھا نہ اسکولنگ سسٹم تھا، تو یہ ساری چیز اس وقت بھی ہوئی ہے نا. انسان کے اندر جو گرائز ہے جب وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، خواہشات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک حد کو جب وہ کراس کرتی تو انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو یہ تو انسان کے اندر ہے. لیکن ایک چیز
نیچرلی بھی انسان کے اندر اٹھتی ہے وہ اس کو دبا سکتا ہے. لیکن جب اس کو ہم کہتے ہیں سیوڈو ڈیزائرز کہ باہر سے اسی ڈیزائر آگ کو بھڑکایا جائے, مثال ایک تھوڑے سے شعلہ جلا ہوا ہے یا چنگاری ہے, اب آپ اس کو ہوا دے تو وہ بھڑک جائے گی. یہ کام میڈیا کرتا ہے, یہ کام سکولز کرتے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا اور سکولز اور ایجوکیشن سے یہ چیز ختم ہو جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پہ ختم ہو جائے گی, نہیں, ایسا نہیں ہوگا, لیکن بہت ہی کم مقدار میں رہے گی. اس کا جو کوانٹم ہے, اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جائے گی, پست انسان کم ہوں گے. مثال آج آپ دیکھیں, اور آج سے پہلے کا, آپ 50 سال کا ماحول, پہلے کا ماحول دیکھیں, کیا اتنے کرائمز پاکستان میں تھے؟ کیا اسٹریٹ کرائمز اتنے تھے؟ کیا موبائل سنیچنگ اتنے تھے؟ کیا ایک موبائل کے لیے کسی کو مار دینا یہ تھا پہلے؟ چھوٹی سی چیز کے لیے قتل کر دینا یہ تو نہیں تھا نا پہلے. لوگوں کے اندر اخلاق اور اقدار تھے نا. تو یہ اخلاق اور اقدار کی پستی کیسے آئی؟ یہ جب ٹیکنالوجی گرو ہوتی ہے, جو علامہ اقبال نے بھی جو خطرہ پیش کیا تھا نا کہ اس کے ساتھ تو الہاد بھی ساتھ آئے گا, تو یہ جو فرنگ کی تہذیب آ رہی ہے اس کے ساتھ الہاد بھی ساتھ آئے گا. تو وہ جب ٹیکنالوجیکل گروتھ ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اس سے کام ہوتا ہے علماء کا, مدارس کا, کہ ریگولیٹ کریں اس کو, اس کے خطرات سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں. ایک ہوتا ہے کہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ جی نہیں, نہ موبائل فون استعمال کرنا ہے, نہ ٹی وی دیکھنا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, آپ متحجر ہو جائیں. دوسرا ہوتا ہے کہ نہیں, آپ اس کو ریگولیٹ کریں, اسے کنٹرول کریں, لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس کے خطرات کیا ہے. اچھا, ڈینجر کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, یا سمجھ لیں کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس کو ذرا سا اسیسمنٹ دے رہے ہیں. ایک بڑا نوجوان جا کے مووی دیکھتا ہے کسی تھیٹر میں, اور وہ مووی بھی ولگر ہے, ہماری سوسائٹی روایات کے بالکل برعکس ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے, یا وہ بچہ جو انڈین کلچر کے ہندو رسومات, مسلمان بچہ, وہ کارٹونز دیکھ رہا ہے جو اس کے ریلیجن کو ڈفرینٹ انداز سے بیان کری, زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ وہ جوان جو جا رہا ہے نا, وہ اختیاری طور پہ جا رہا ہے, اس کے اپنی چوائس سے جا رہا ہے. یہ بچہ جو ہے نا, اس کے پاس چوائس نہیں ہے, اسے پیرنٹس نے سامنے بٹھا دیا. اب جو چیز اس پہ بلاسٹ ہو رہی ہے وہ ہیومن مائنڈ اس طرح سے ہے کہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جا رہی ہے. جو چیز اسے اچھی لگ رہی ہے وہ اس کے کانشیس مائنڈ میں جا رہی ہے, شعور میں جا رہی ہے, باقی اس کے تحت شعور میں جا رہی, جو ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے گی. اور جب وہ بار بار تکرار ہوتی رہے گی, وہ بار بار اس کے تحت شعور سے شعور میں آنا شروع ہو جائے گی, اور وہ اسی کو صحیح سمجھنا شروع کرے گا. بچہ جو دیکھتا ہے اسی کو اپنا ماڈل بنانے لگ جاتا ہے. اس کے لیے لائف وہی ہوتی ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے اطراف. مثال اگر آپ ویسٹ میں جائیں, انگلینڈ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, ایک بچے کے لیے ماں باپ رول ماڈل نہیں ہوتے, اس کا رول ماڈل ٹیچر ہوتی ہے. وائی؟ کیونکہ وہ 7 گھنٹے اسکول میں گزار رہا ہوتا ہے, اور ٹیچر جس طریقے سے, جس انداز سے اس کو سکھاتی ہے, جس انداز سے اس کو نرچر کرتی ہے, وہ عاشق ہو جاتا ہے اپنی ٹیچر کا. ٹیچر کا ہی عاشق ہو جاتا ہے, ٹیچر کا عاشق ہو جاتا ہے وہ, کہ میری وہ پیرنٹس اسے کہیں گے نا یہ غلط ہے, کہ نہیں, مائی ٹیچر سیز دس. وہ پہلے اس طرف ریفر کرے گا. ماں نے اگر گھر میں ڈانٹا, وہ ٹیچر کو جا کے بتائے گا کہ مجھے ماں نے ڈانٹا ہے آج, اور ٹیچر پھر کال کرے گی سوشل سروسز کو, وہ آئیں گے والدین کے پاس کہ تم نے کیوں ڈانٹا. تو وہ بچہ ماڈل بناتا ہے, رول ماڈل بنا لیتا ہے جب کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اسے سپر ہیروز دکھائیں گے تو وہ دنیا کو سپر ہیروز کے تحت ہی سمجھے گا. وہ جب مشکلات آئے گی تو وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ کوئی سپر ہیرو آئے گا, کوئی سپر مین آئے گا. پھر ممکن ہے وہ سپر مین ٹرمپ ہو جائے, وہ سپر مین کوئی اور ہو جائے, وہ بن کے آ رہا ہے کہ میں نجات دوں گا آپ کو. وہ جو آئیڈیلائزیشن ہوتا ہے, جو ماڈل بنتا ہے, وہ اسی ایج سے بننا اس لیے جو سوال آپ کا ہے ایک بچے کے لیے زیادہ خطرناک ہے. اچھا, اس کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے کہ وہ جو ارلی ایج ہے جس میں اس کی شخصیت بن رہی ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, 7 سال تک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. یہ نہ صرف دین کہتا ہے بلکہ آج یہ سائنٹیفکلی سائیکولوجیکلی پروون ہے کہ 7 سال تک کی ایج میں بچے کی جو بنیادی پرسنالٹی کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اب وہ کس نے ڈیولپ کیا ہے؟ اس ماحول نے ڈیولپ کیا. ماحول میں کیا ہے؟ اسکول ہے, میڈیا ہے, کانٹینٹ ہے جو وہ دیکھ رہا ہے. اسکول میں بھی کانٹینٹ ہے, میڈیا پر بھی کانٹینٹ ہے. اب اس نے اس کی شخصیت کو بنا لیا. اگر اس نے گلیمر دیکھا ہے تو اس کی شخصیت وہی گلیمرس بننا شروع ہو گئی ہے, اس کا اٹریکشن, اس کا رجحان مادیت کی طرف. اچھا عارف صاحب, میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کی ایک شخصیت کسی پاتھ پہ چل پڑی ہے, وہ ویسا بن جائے گا, وہ رزلٹ بھی اسی چیز کا ہوگا جو آبزرویشن وہ کر رہا ہے. مگر اس وقت میری آبزرویشن کے حساب سے سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ کنفیوژن ہے. نہ وہ رائٹ ہے, نہ وہ لیفٹ ہے, نہ وہ اس کلچر کا کمپلیٹ نمائندہ ہے, نہ وہ اپنا کلچر. وہ تتر بٹیر والی حالت ہو گئی. اب
مثال کے طور پہ میرا ہماری سوسائٹی میں ہاں مغربی سوسائٹی میں نہیں کہ وہ ایک ہی ڈائریکشن چاہے وہ گمراہ ہے مگر ڈائریکشن ہے. اب وہ میڈیا پہ ایک چیز دیکھتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, بالکل انجوائے کر رہا ہے, نہ اس میں دین ہے نہ کچھ بھی, کوئی چیز دین کی نہیں ہے. اچانک رمضان آتا ہے, گھر والے کہتے نہیں چلے ابھی روزے بھی رکھنے ہیں تم نے, ابھی نماز میں بھی جانا ہے, ابھی تراویح میں بھی جانا ہے, تو وہ تو کنفیوژن ہے نا کہ یہ کون سی دنیا ہے اور وہ کون سی دنیا ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں, آپ ہورا ٹی وی کو لے کے بات کر لیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ حجاب کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حجاب کے بغیر نہیں ہوگی. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اب وہ میری چھوٹی بچی ہے, وہ بچپن سے جو ڈریس دیکھ رہی ہے کارٹون میں, جو بھی اس کے فراک ہیں یا وہ جو جس طرح سے ہے, وہ پھر ایک سرٹن ایج پہ آتی ہے, اس نے 7 سال وہ دیکھا, 10 سال وہ دیکھا, اب بڑے ہونے پہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل پیک کر دیں حجاب میں, تو وہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہو جائے گی؟ بالکل کنفیوژن کا شکار ہوگی. سب سے پہلے میں کہوں کہ ہم ہورا ٹی وی سے حجاب کو نہیں پروموٹ کر رہے ہیں, ہم اقدار کو پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی ہم حیا کو پروموٹ کر رہے ہیں. حیا کو حاصل کرنے کا, حیا کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ حجاب ہے. اوکے, اس لیے حجاب ضروری ہو جاتا ہے. ہم ویلیوز کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر ویلیوز اگر ڈیولپ ہو جائے تو احکام خود بخود بچہ سیکھ جاتا ہے. اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی احکام کا اڈیپٹیشن. ہم احکام کو جب انفورس کرتے ہیں, جیسا آپ نے کہا نا کہ بچی دیکھ رہی کوئی اور لباس, اب میں کہتا ہوں 9 سال کی بچی ہو رہی ہے, اس کو حجاب پہنانا ہے, تو اس کا تو ایک کنفیوژن ہوگا نا بچے کے اندر ڈیفینیٹلی. اگر ہم نے وہی کارٹونز ویسے بنا لیے جس میں بچے کو بتانا نہیں کہ حجاب کیا ہے, لیکن اس کا کیریکٹر اگر حجاب میں ہوگا, وہ خود بخود بچی حجاب کرنے لگ جائے گی. اور یہ ہم نے پریکٹیکلی اسے جو ہے نا وہ اسیس کیا ہوا ہے. مثال ابھی وہ بتاتے لوگ نا کہ بھئی کارٹونز آ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ اگر آ جائے بنا حجاب عورت کا, تو کارٹونز کے اندر تو حجاب والی ہے اور بیچ میں ایڈ آ رہا ہے جو بنا حجاب کی, تو بچہ تو کنفیوژن ہے کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ اور کیا چیلنجز ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیں سب سے بڑا چیلنج, اس میں تو کئی چیلنجز ہیں نا. ایک تو چیلنج ہے یہاں کا سسٹم, جو کہ کرپشن سے بھرا ہوا سسٹم ہے کمپلیٹ میڈیا کے اندر. مثال آپ ایک کام جو لیگلی جس کی آپ کو اجازت ہے, مثال میں نے چینل آن ایئر کر دیا, اب وہ چینل ہر گھر تک پہنچنا چاہیے نا. ایز پر پیمرا لا ہر کیبل آپریٹر کو چینل کو ریلیز کرنا چاہیے جو آن ایئر ہو گیا ہے. ان کے پاس لیٹر آ گیا ہے کہ یہ ہورا ٹی وی آن ایئر ہو گیا ہے, وہ نہیں کرے گا جب تک اسے پیسے نہیں دیں گے. اچھا. اینڈ اٹ از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. ایک چینل جو کڈز جانرے کا, نیوز کو چھوڑ دیں آپ, اگر آپ کو نیشن وائڈ چلانا ہے اسے تاکہ ہر گھر میں پہنچے وہ, تو آپ کو 5 سے 6 کروڑ روپیہ سال کا خرچ کرنا ہے. یہ ڈسٹریبیوشن کا بتا رہے ہیں, یہ ڈسٹریبیوشن کا کاسٹ ہے. اللہ اکبر. لائسنس پرچیز کرنے کے بعد جو ایز پر پیمرا ریگولیشن نہیں ہونا چاہیے. اچھا. لیکن کوئی اس سے کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ رینیول ہوتا ہے, اینول چلتا ہے. اینول رینیول بند کر دیں گے آپ کا چینل, نہیں دکھائیں گے. لائسنس آپ کے پاس ہے, لائسنس آپ کے پاس ہے, بند کر دے گا. جس کیبل آپریٹر کو پیسہ نہیں دیا آپ نے, بند کر دے گا. زیادہ پیسہ دیں تو آپ نمبر 1 نمبر 2 پہ آ رہے ہو, پھر وہ پوزیشننگ بھی اوپر آ جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو اس کے بعد آپ آگے چلے میں نے ڈسٹریبیوشن بھی کر دیا پیسہ دے کر کے. اب لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں, مجھے پتا ہے لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کہ مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے, لیکن میری ریٹنگ نہیں آ رہی ہے, TRP نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کہ وہاں پر بھی سارے 2 نمبری کام ہو رہے ہیں. پیسے دے کے ریٹنگ بڑھائی جاتی ہے, پیسے دے کے ریٹنگ اوپر نیچے کی جاتی ہے, کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. تو میں ایک اچھا ریٹنگ میری نہیں بڑھتی ہے. ایڈورٹائزر جو ہے وہ ریٹنگ دیکھ کر کے آپ کو کمرشلز دے گا. ایسا ہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا چینل کتنے گھروں میں جا رہا ہے, آپ کے سوشل میڈیا پہ کتنے فالوورز ہیں, آپ کے کیا کمنٹس آ رہے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھے گا. وہ بس نمبرز آ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے, جس کے نمبر ہے اس کو بزنس مل رہا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد ایک بڑا چیلنج جس نے مجھے مایوس کیا, ویسے مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ مایوس کیا وہ کیا ہے بھلا؟ وہ ایک ملک جو اسلام کے لیے بنا, اسلام کے نام پر بنا, جس کے اندر 250 ملین مسلمان آبادی رہتی ہے, وہاں کی میڈیا ایجنسی ہمیں طنز کرے کہ آپ کا چینل تو اسلامک نظر آتا ہے. ایک نہیں, سارے. اگر کوئی ایک انفرادی ہو تو میں سمجھوں کہ ایک پرسنل کسی کا کمنٹ ہے. اچھا. کہ جی یہ تو اسلامک ہے, اس کو نان اسلامک کریں, یہ جو کرتے ہیں وہ آپ اس پہ تو برانڈز بزنس نہیں دیں گے آپ کو, برانڈز تو ملٹی نیشنل ہے, وہ تو یہ پسند نہیں کرتے ہیں ساری چیزیں. یہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ ایک اگر غیر اسلامی ملک میں, انڈیا میں کوئی یہ بات کرے سمجھ میں آتی ہے بات, انگلینڈ میں کوئی یہ بات کرے سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن پاکستان کے اندر یہ ایلیٹ طبقہ جو میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, یہ اسلام سے کیا نفرت کرتا ہے, اس کو الرجی ہے. لگتا تو یہ کہ ان کو الرجی ہے دین سے, ان کو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے اسلام سیکھیں.
یہ نہیں یہ چاہتے کہ ان کے بچے اسی طرح سے ویسٹرن لبرل ہو کر کے برباد ہو جائیں. ایک کویشچن مارک آپ نے ریز کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں خواتین و حضرات بہت بڑا کویشچن ہے. یعنی اب اسلام میں تو بائی اٹ سیلف کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, مگر شاید اس کے پریزنٹرز یا اس کے نمائندگان خود ساختہ ٹھیکیدار انہوں نے اس کو معیوب بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو اسلام نہیں اخلاقیات پہ کام کر رہے ہیں, جو کہ ٹرانسپیرنٹلی کنیکٹڈ ہے اسلام کے ساتھ, ان کو دشواری فیس کرنی پڑ رہی. اب میں ایک کویشچن آپ کے ساتھ کروں گا اور اس کے ساتھ پھر ہم ظاہر ایک کنکلوژن کی طرف جائیں گے. بے شمار چیزیں ہیں, مثلا ہمارے یہاں ٹیچنگ کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ ٹیچنگ کر لیتا ہے, جی جو کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا وہ اپنے سے نیچے 2 کلاسز کو پڑھا کے کچھ کما لیتا ہے. ایسا ہی ہے, کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس ہورا ٹی وی کے ذریعے سے ٹیچرز کے اسٹینڈرڈس کو کیسے ریز کیا جا سکتا ہے؟ بہترین سوال ہے آپ کا. ہم نے ہورا ٹی وی کو صرف بچوں کے لیے نہیں رکھا ہے, کیونکہ ہمارا کانٹینٹ, مثال آپ کا بچہ ویسٹرن کانٹینٹ دیکھ رہا ہے جو پاور کانٹینٹ ہے, میں اسے کہتا ہوں پاور کانٹینٹ ہے, بیکاز دیر آر پاور ہیروز, بڑا ایکسپینسو بجٹ لگا کر کے جو کانٹینٹ بن رہا ہے وہاں پر, وہ کانٹینٹ جب وہ دیکھ رہا ہے اس سے اسے ہٹا کر کے ایک ایتھیکل اسلامک کانٹینٹ پہ لانا جو ریالٹی کے قریب ہوتا ہے, تخیلات سے کم ہوتا ہے, وہ کانٹینٹ 100% خیالاتی ہوتا ہے. یہ کانٹینٹ جو ہوتا ہے خیالات کو بھی حقائق کی طرف لے کر کے جاتا ہے, ایٹ دی اینڈ کنکلوژن دیتا ہے بچے کو. اس کو وہاں سے شفٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ کیسے لائیں. یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام پیرنٹس کریں گے. اگر پیرنٹس بلاک کر دے کہ نہیں آپ نے صرف ہورا ٹی وی دیکھنا ہے اور کچھ نہیں دیکھنا ہے, باقی چینلز بلاک کے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن پیرنٹس کب کریں گے؟ وین یو ایجوکیٹ دا پیرنٹس. تو ہم نے اپنا جو چینل ہے اس میں رات میں 10 o'clock سے ہمارا پیرنٹنگ پروگرامز کا سلسلہ شروع ویری نائس, جس میں ہماری معروف سیریز ہے باغبان, جس میں ہم اکثر ایجوکیشنسٹ کو بلاتے ہیں, ٹیچرس کو بلاتے ہیں, ایجوکیشن سائڈ کو, سارے کانٹمپرری ایشوز کو ہم نے اس میں ایڈریس کیا ہے, بچے کی قبل از تولد سے لے کر کے اس کی جوانی شادی کے مسائل تک. 100 کے قریب ہم نے پروگرامز کیے ہیں اس طرح کے. پھر ہم بنا رہے ہیں ساتھ میں موویز, شارٹ فلمز, جو بالکل حلال ایتھیکل, یعنی ایک نیا ٹرینڈ ہم نے لا کر کے پریزنٹ کیا ہے مارکیٹ میں کہ اس طرح کے ڈراماز بھی بن سکتے ہیں. بہرحال قوم کو انٹرٹینمنٹ چاہیے نا, تو ایسا انٹرٹینمنٹ کیوں نہ ہو جو ان کو سبیل خدا سے دور نہ کرے. انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ان کو وہ میسج بھی ملے, وہ تعلیم بھی ملے. اس میں اکثر ہم پیرنٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے موضوعات کو لا کر اس میں پیرنٹس کو اویئرنیس دے. سیل فون وغیرہ کے اوپر بھی ایپس بنی ہوئی ہیں اور یہ سب ایزلی ایکسیسیبل ہے. جی بالکل, سیل فون پہ موبائل ایپ بھی ہمارا جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے. اور میں اس کے فیور میں تو نہیں ہوں, میں کلیئر بات کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر ہمارا کانٹینٹ ہونا چاہیے, پیرنٹنگ کا ہونا چاہیے, لیکن بچوں کا نہیں ہونا چاہیے. میں پہلے دن سے فیور, لیکن کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جانا پڑتا ہے, کیونکہ پارٹنرز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. اگر انسان کا خود کا انویسٹمنٹ لگاؤ 100%, تو پھر تو وہ اپنی ساری پالیسیز اپنے حساب سے کر لیتا ہے, تو وہاں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس لیے کچھ کانٹینٹ ہم نے یوٹیوب کے اوپر بھی رکھا ہے بچوں کے لیے, تاکہ وہ اس سے اٹریکشن صرف ایک ہو کہ پھر وہ ایپ کی طرف آئے ہمارے, کیونکہ ایپ از سیف وداؤٹ اینی ایڈورٹیزمنٹس, فلی کنٹرولڈ, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یوٹیوب پہ دوسرے کانٹینٹ بھی ساتھ میں آ رہے ہوتے ہیں جو بچہ کسی وقت کہیں پر بھی جا سکتا ہے. تو ہم نے 360 ڈگریز کور کیا ہے اپنے ریچ کو, کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گھروں تک چینل پہنچے, کیبل ٹی وی کے ذریعے, ایپ کے تھرو, ڈیجیٹل کے ذریعے اویئرنیس ہو. لیکن بہرحال جتنے وسائل ہیں اسی کے مطابق کام. لاسٹ کویشچن ہے اور یہ امیجنیشن کے اوپر مبنی ہے. میرے خیال ہے ہر چیز امیجنیشن سے شروع ہوتی ہے. آج کے پولیٹیشینس اسپیشلی کرنٹ سوسائٹی کے, یعنی جو اس وقت ہم خبروں میں سنتے ہیں, وہ اگر ہورا ٹی وی دیکھ لیتے تو ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتے, ڈفرینٹ پولیٹیشینز ہوتے, یا پھر یہی والا پروڈکٹ ہوتا؟ دیکھیں میں مثلا آصف زرداری صاحب اگر ہورا ٹی وی دیکھتے بچپن سے, جی عمران خان صاحب دیکھتے, نواز شریف صاحب ہورا ٹی وی دیکھ کے بڑے ہوتے, تو آج کچھ ڈفرینٹ رزلٹ ہوتا. 100% ڈفرینٹ رزلٹ ہوتا, 100% ڈفرینٹ رزلٹ ہوتا. میں آج بھی یہ آئی کین چیلنج, ٹھیک ہے میڈیا از ناٹ دا اونلی تھنگ, اسکولز بھی ہے, آپ کی گھر کا ماحول بھی ہے, آپ کا ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہے ایک بچے کی تربیت کے اوپر. لیکن اویئرنیس اگر پیرنٹس تک پہنچے تو جو چیز ہمارے اختیار میں دینے کی وہ تو ہم دے سکتے ہیں, مثال کانٹینٹ ہم اچھا دے سکتے ہیں, لیکن کانٹینٹ کے ساتھ ہم اویئرنیس بھی دے رہے ہیں پیرنٹس کو, تو وہ والدین محتاط ہو جاتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو کس اسکول میں ڈالنا ہے.
مجھے اپنے بچے کو کس سوسائٹی کے اندر رکھنا ہے, کیسا ماحول ہونا چاہیے, کن چیزوں سے بچانا ہے. بچے کی وہ سائیکولوجی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ. تو اگر ایک بچہ ابتدا سے 2 سال سے 3 سال کی ایج سے ہی وہ یہ کانٹینٹ دیکھنا شروع کرے, والدین بھی ساتھ دیکھیں, یہ میں اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ والدین بھی اگر ساتھ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ بنا اس چینل کے کچھ اور ہوگا اور اس کے بعد کچھ اور ہوگا. کس ایج سے بچے کو سیل فون دینا چاہیے؟ بچے کو سیل فون تو 11-12 ایئرس تک نہیں دینا چاہیے. یہ اٹس اے ڈیزیز, یہ نہیں دینا چاہیے بچے کو سیل فون. موبائل فون نہیں ہونا چاہیے بچے کے پاس. لیکن اگر ہو تو اٹ شوڈ بی فار ایجوکیشنل پرپز اینڈ ان اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ. آج کل سافٹ ویئرز آتے ہیں جس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ بچہ صرف یہی ایپ دیکھ سکتا ہے, یہی ایپ کھول سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. وائی فائی کی کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کچھ میڈیسن بھی لیتے ہیں تو ٹائمنگ کے حساب سے لیتے ہیں. وائی فائی آل ٹائم اویلیبل ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے اوپر, یا نہ صرف یہ کہ ہم اسلامی پرسپیکٹو سے بات کریں, سائیکولوجیکلی ایک بچے کو 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے ڈیلی, اینڈ دیٹ ٹو ان 20 منٹ سلاٹ. 20 منٹ سے زیادہ بچے کا اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں کہ بچہ 20 منٹس کراس کرے, 30 منٹس کراس کرے, خود بخود وہ پروگرام بند ہو جائے گا. اچھا, وہ الاؤ نہیں کرے گا اس کو. تو یہ چیزیں ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, اس کو استعمال کریں ٹیکنالوجی کو. تو اسٹیٹسٹکلی 2 hours and 20 minutes سلاٹ, اس سے زیادہ بچے کو اسکرین ٹائم نہیں دینا چاہیے. بچوں کو گالیاں سکھانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ سب سے بڑا کردار تو میڈیا کا ہے اور ماحول کا ہے. جو میڈیا کے اوپر ہوتا ہے اس وقت, پولیٹیشینز بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی گالیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہی ایک کلچر بن گیا نا. گالیاں تو ایک کلچر بن گیا ہے اس وقت. اس کلچر سے بچانے کے لیے ہمیں وہ تہذیب ان کو پازیٹیو سکھانی ہوگی کہ کیسے گفتگو کی جاتی ہے, کیسے بات کی جاتی ہے. ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں اس کے اوپر, ہمارے کانٹینٹ کو ریویو کرتی ہے ٹیم کہ کوئی ایسا لفظ اس میں نہ آئے جو بد اخلاقی میں آتا ہو. گالی تو سوال ہی نہیں اٹھتا, آؤٹ آف کویشچن ہے, لیکن وہ جو ڈسپیوٹیبل بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں تہذیب کے مطابق مثال یہ لفظ کیا استعمال ہونا چاہیے تھا. مثال کسی نے گدھا کہہ دیا کسی کو, کیا واقعی یہاں پہ اس نے تحقیر کی اس کی, تو اس کو کسی اور لفظ سے تبدیل کیا جائے, اس کو یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یعنی لینگویج کنٹرول, یہ ساری چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. یعنی گالیاں وغیرہ تو آؤٹ آف کویشچن ہے, یہ تو سب ہے, تو گناہ ہے. تھینک یو سو مچ سید عارف رضوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو کویشچنز, جو چیلنجز, جو سولوشنز آپ نے سجیسٹ کیے وہ بہت زیادہ ویلیوبل ہیں. اسٹل میں خواتین حضرات آپ کے سامنے دروازہ کھولتا ہوں, اگر آپ کے پاس بھی سوالات ہیں تو ہم عوامی عدالت میں کھڑا کر سکتے ہیں کہ ایسے انسان کو کہ جو جد و جہد کر رہا ہے, جس کے اثرات نمایاں ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے سونر اور لیٹر. اب جن گالیوں کی بات ہوئی, یا سلینگس کی بات ہوئی, یا پھر اخلاقیات ایک موضوع ہے جس کے اوپر سید کام کر رہے ہیں. اخلاقیات آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, اور اس کا اظہار برملا آپ پارلیمنٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ جوڈیشری میں بھی دیکھ سکتے ہیں, خود آپ شوبز میں, میڈیا میں, ایون اسپورٹس مین شپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو شاید بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. اور شاید اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تکمیل اخلاق ہے. اپنا خیال رکھیں گے, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے. ہمیشہ کی طرح ای میلز میں آپ کویشچن کریں گے, تعارف لیں گے اور آپ کو جواب ملے گا. اللہ کی امان میں.